تو میں جو نقطہ سمجھانے والا تھا وہ یہ کہ جنت سے چلے تو جنت کے لباس کی نشانی جسم میں رکھ دی، جنت کے لباس کی نشانی جسم میں رکھ دی۔ اسی طرح مولا کریم نے انسان کو جب وجود سری بخشا تھا اور اپنے رازوں کے پردوں میں رکھا تھا، اپنے اسرار کے پردوں میں رکھا تھا، جب انسان کو اگلا وجود بخشا اور نئی دنیاؤں میں اور نئے عالموں میں منتقل کیا، تو جب دنیا میں بھیجا تو وہاں اپنے اس راز کی نشانی اس کے دل میں رکھ دی۔ اب انسان کے جو لطائف ہیں، انسان کے جو لطائف، ان میں لطیفہ قلب ہے، پھر لطیفہ روح ہے، پھر لطیفہ خفی ہے، پھر لطیفہ اخفا ہے، پھر لطیفہ سر ہے۔ پھر لطیفہ قلب، لطیفہ روح، پھر لطیفہ سر ہے، پھر خفی ہے، پھر اخفا ہے۔ تو وہ جو لطیفہ سر، وہ جو راز کا لطیفہ انسان کے اندر ایک شمع بنا کے روشن کر دیا ہے، وہ نشانی رکھ دی ہے اپنی، اس راز والے دور کی نشانی رکھ دی۔ تو جب اس کے بعد دوسرا وجود انسان کو ملا، وہ کیا؟ تو قرآن مجید میں ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس سے پہلے لم یکن شیئا مذکورا، کوئی شے نہ تھا۔ اس سے پہلے کن فیکون سے پہلے انسان تھا مگر کوئی شے نہ تھا، انسان تھا مگر کوئی شے نہ تھا، قابل ذکر شے نہ تھا۔ پھر اللہ پاک نے جب چاہا کہ انسان کی زندگی کے سفر کا اب آغاز کر دیا جائے، سفر کا آغاز کر دیا جائے، تو سفر کا جو آغاز ہوتا ہے وہیں سے جدائی شروع ہو جاتی، آغاز سے ہی جدائی شروع ہو جاتی۔ یوسف علیہ السلام کے جب سفر نبوت کا آغاز کیا نا، تو آغاز سے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدائی شروع ہو گئی، بھائی لے گئے گڑھے میں پھینک دیا، بس وہ سفر نبوت تھا، منزل نبوت پر، منزل بعثت پر پہنچانا تھا، تو بس سفر کا ادھر آغاز کیا، ساتھ جدائی شروع ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آغاز کیا، والدین سے جدائی کر دی۔ تو جن کے بڑے سفر ہوتے ہیں ان کی ابتدا میں ہی جدائیاں ہو جاتی، جن کے سفر بڑے ہوتے ہیں ان کی جدائی ابتدا میں ہو جاتی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 5 برس پورے ہوئے تھے، اور 6واں برس آقا کی عمر کا چڑھا تھا، یہ عمر مبارک تھی۔ آپ ذرا دیکھیں نا، 5 برس کا کوئی معصوم بچہ جس کا 6واں سال شروع ہوا ہو، ذرا تصور میں لے آئیں، ہائے ہائے ہائے، یعنی ولادت ہوئی، سفر زندگی کا، بشریت کا آغاز ہوا، تو والد ماجد سے جدائی، والد گرامی پہلے اٹھ گئے تھے۔ پھر 5 بہاریں زندگی کی دیکھی ہیں، 5 سالوں کی، 6واں سال شروع ہوا، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر مدینہ گئی، اس وقت وہ یثرب کہلاتا تھا، اس وقت تو بچپن میں آقا گئے ہیں وہاں، وہ قدم مبارک پڑ گئے تھے نا جو بچپن میں، قدرت نے اسی کے لیے مقدر لکھ دیا تھا کہ اے زمین یثرب، میرے محبوب کے بچپن میں قدم تجھ پہ لگے ہیں، تجھے ہی مدینہ بننا ہے۔ تو اس کے بھی یثرب سے مدینہ بننے کے سفر کا اسی دن سے آغاز ہو گیا، اور وہ زمین انتظار میں رہی کہ قدم تو لگ گئے ہیں، اب قدموں والا کب آئے گا، قدم تو لگ گئے ہیں، اب قدموں والا کو انتظار میں رہی۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں، یثرب میں گئیں، مدینہ طیبہ، کہ آپ کو آپ کے والد ماجد کی قبر دکھاؤں۔ حضور علیہ السلام نے جا کر اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک دیکھی، کچھ عرصہ وہاں رہے۔ بنی نجار قبیلہ تھا آپ کا، ننیال کا قبیلہ تھا، ننیالی قبیلہ، بنو عدی بن نجار، وہاں قیام کیا، رہے کچھ دن۔ وہاں ایک تالاب تھا، چھوٹی سی عمر تھی، وہاں اس محلے کے بچے بچیاں بھی تھے،
اس تالاب میں نہاتے تھے، ایک گھر تھا وہاں رہے، پھر واپس جب آئے تو ابوا کے مقام پر ایک وادی ہے، چھوٹا سا گاؤں تھا، قصبہ، وہاں حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا، بیمار ہوئی، 1 مہینہ بیمار رہیں، وصال ہو گیا۔ یہاں سے پھر ہجر جو ہے اور جدائی وہ کامل ہو گئی۔ والد ماجد سے جدائی پہلے ہو گئی تھی، آج والدہ ماجدہ کی جدائی بھی، آج یہاں سے یتیمی کامل ہو گئی، یتیمی کامل ہو گئی۔ تو 5 سال عمر، 6واں سال ہے، والدہ ماجدہ رخصت ہو گئی دنیا سے۔ آپ والدہ ماجدہ کے سرہانے بیٹھے تھے معصوم اس وقت۔ کتب سیر میں خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے بیان فرمایا کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے سرہانے بیٹھے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنی آخری نگاہ زندگی کی آپ کے چہرے پر گاڑ رکھی تھی، حسرت بری، پیار بری نگاہ سے تک رہی تھی اور آپ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹے محمد، آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اب تو نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مومن بھی تھی یا نہیں تھی، استغفر اللہ، ایمان بھی لائی، وہ تو ابھی تو کلمہ پڑھنے کا وقت ہی نہیں آیا تھا کہ آقا کا تو بچپن تھا، اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تھا، مگر اعلان نبوت تو 40 سال 35 سال بعد میں جا کے ہوا ہے، عمر مبارک 5 برس ہے، اور اس وقت چہرہ انور دیکھ کے کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے، وہ ایمان کی شمع تو روشن تھی، اسی نور سے تو دیکھ رہی تھی اور پہچان رہی تھی۔ وصال ہو گیا تو کتب سیر میں آتا ہے پھر جدائی کامل ہو گئی، پھر آقا تنہا رہ گئے۔ بتا رہا تھا جن کا جتنا بڑا سفر ہو ان کی سفر کی ابتدا میں بھی بڑی بڑی جدائیاں آ جاتی، بڑی بڑی۔ پھر حضور علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آنسو گرتے تھے، تدفین کی، قبر انور پر آئے، آنسو گرتے تھے، روتے تھے والدہ کی قبر کو دیکھ کر۔ اور پھر ام ایمن ایک خادمہ تھی، ام ایمن حبشی خادمہ تھی، وہ حضور علیہ السلام کو ساتھ لے کر انگلی پکڑی ہوئی اور تنہا اس ابوا سے مکہ لے کر پہنچی۔ سفر بڑے تھے تو جدائیاں بھی ہو گئی تھی، یہ سہارا ہو گئے تھے۔ انسان کو بڑے لمبے سفر پہ روانہ کرنا تھا، تو سفر کے ہوتے ہی جدائی ہو گئی، ابتدائے سفر سے جدائی ہو گئی، مگر جدائی کے ساتھ اپنا راز اس کے اندر رکھ دیا، راز بندے کے اندر، انسان کے اندر رکھ دیا۔ تو دوسرا مرحلہ آیا اور وہ تھا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ بے شک اللہ کا امر یہ ہے، ابھی تک امر نہیں ہوا تھا، جب تک وجود سری تھا اور اسرار الہیہ کے پردوں میں انسان چھپا تھا، اس وقت تک امر کا اجرا، بولی امر کا اجرا نہیں ہوا تھا۔ اب امر کے جاری کرنے کا وقت آ گیا، انسان اپنے سفر حیات کے دوسرے مرحلے کی طرف چل پڑا، اپنے عرصہ حیات کے دوسرے دور کی طرف چل پڑا، اور وہ جو کیفیت وصال تھی وہ فراق میں بدل گئی۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے۔ یہ جو ہونے کا سفر شروع ہوا یہاں سے جدائی ہو گئی، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اب یہاں سے ہونا شروع ہو گیا، سفر حیات کے دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ آج آپ تھوڑا اپنی داستان سنیں نا، آج کا موضوع کیا ہے؟ ہماری اپنی کہانی، اپنی زبانی، ہماری اپنی کہانی۔ اصل تو قرآن کی زبانی ہے، وہ چلو ہم بیان کر رہے ہیں، ہم ہی سن رہے ہیں۔ آج اپنی کہانی سنائی جا رہی، اس لیے کہ ہم اپنی کہانی بھی بھول گئے، اپنی کہانی، چونکہ اپنی کہانی بھول گئے ہیں لہٰذا کوئی کہانی بچی نہیں ہے، ہماری کوئی کہانی نہیں بچی دنیا میں۔ تو آج اپنی کہانی چاہتا ہوں کہ بیان اس طرح ہو کہ کچھ نہ کچھ یاد رہ جائے۔ تو ہمارے سفر حیات کا، انسان کے سفر حیات کا دوسرے دور کا آغاز ہوا، امر کن کا اجرا ہوا۔ اللہ کا امر یہ ہے اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی شے کا، کسی چیز کا ہونا چاہتا ہے،
شیئن، جب وہ چاہتا ہے کہ کوئی شے ہو جائے، تو اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کے ہو جانے کا ارادہ فرماتا ہے، چاہتا ہے کہ کسی شے کو وجود بخشے، تو کیا کرتا ہے؟ ان یقول لہ، وہ اسے حکم فرماتا ہے ہو جا۔ کسے؟ تھی کوئی نہیں چیز، بولیے نا، ان یقول لہ، اسے حکم فرماتا ہے کن، ہو جا۔ کوئی چیز ہو تو اسے کہا جاتا ہے نا بھئی تو ہو جا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، اگر یہ خیال کریں کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا تو یہ کس کو فرما رہا ہے کہ تو ہو جا؟ کوئی تو ہے نا، کوئی تو ہے جسے سامنے بٹھا کے کہا جا رہا ہے ہو جا، کوئی تو ہے۔ اور قربان جائیں، ساتھ کہہ رہا ہے کہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا۔ کس کے لیے؟ وہ ہمارے تمہارے لیے کہ قابل ذکر شے نہ تھا، اس کا کوئی قابل ذکر وجود نہ تھا، مگر تھا ضرور۔ وہ تھا تو اسی کو تو کہا جا رہا ہے یقول لہ، پھر اس کو فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ کوئی شے ہو جائے، یعنی پہلے موجود نہیں ہوتی، پہلے موجود نہیں ہوتی، اور چاہتا ہے کہ یہ موجود ہو جائے، جب یہ ارادہ فرما لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ان یقول لہ، اسے حکم فرماتا ہے کن، ہو جا۔ کوئی بات پلے پڑ رہی ہے نا؟ تو اسے حکم تو تبھی فرماتا ہے نا کہ وہ اسے پہلے کوئی ہوگا، کچھ پہلے ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، تبھی تو اس کو حکم ہوگا کہ ہو جا۔ وہ جس کو حکم دیا کہ تو ہو جا، وہی بتا رہا ہوں، اس کو فلسفی کہتے ہیں صور اجمالیہ ہیں، اور جب کہتا ہے ہو جا فیکون تو پھر صور تفصیلیہ میں بدل جاتے ہیں۔ فلسفی اس کو صور اجمالی کہتے ہیں، علماء اس کو موجودات موجود علمی کہتے ہیں، اور عارف لوگ جاننے والے اسے وجود سری کہتے ہیں۔ کسے کہتا ہے ہو جا؟ وہ جسے اپنے راز کے پردوں میں چھپا رکھا تھا، جسے اپنے راز کے پردوں میں چھپا رکھا تھا، وہ ایک وجود سری تھا، وہ ایک راز تھا اللہ کا، وہ اللہ کا ایک راز تھا۔ اب وہ خود اپنے اس راز سے مخاطب ہوتا ہے، اے راز کب تک راز رہے گا؟ اب ہو جا۔ کب تک راز رہے گا؟ اب افشا ہو جا۔ اللہ، کن، ہو جا، اے راز تو کب تک راز رہے گا؟ اب افشا ہو جا، اب افشا ہو جا، اب ہو جا۔ تو پھر شیئن فیقول لہ، پھر اسے فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پھر وہ ہو جاتی۔ تو وہ جو انسان ایک راز تھا، وجود سری تھا، اس کو فیکون کا لباس پہنا دیا، کن کا امر کیا، امر کن سے بولیے فیکون کا لباس پہنا دیا۔